अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि कैसे जिना के पाकिस्तान से जिना हाउस तक के सफ़र में ताकत का कानून की ताकत का मुंह चढ़ाता रहा। नाज़रीन, मसनद इक़्तिदार पर बैठकर ताकत के बेलगाम घोड़े को कानून की नकेल डालना लाजमी होता है। ऐसा ना किया जाए तो घोड़ा और उस पर बैठा सवार दोनों मुंह के बल ज़मीन पर आ गिरते हैं। गुज़िश्ता 76 बरस से जिना के पाकिस्तान में हुक्मरान ताकत के कानून पर अमल पैरा हैं। इसका नतीजा ये है कि आज तक किसी वज़ीर आज़म ने अपना 5 साला दौरे हुकूमत मुकम्मल नहीं किया। सियासतदान इसका कसूरवार एस्टैब्लिशमेंट को तो ठहराते हैं, लेकिन कभी अपनी अदाओं पर गौर नहीं करते। मुल्क की तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो सियासी मुखालिफिन की तज़ीक के नित नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म बने तो अपने मुखालिफ चौधरी ज़हूर इलाही को नीचा दिखाने के लिए न सिर्फ उन पर भैंस चोरी का मुकदमा बनवाया, बल्कि उन्हें बलूचिस्तान की मच जेल में कैद भी करवा दिया। उसके बाद सियासतदानों के हाथों तज़ीक का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि 5 दहाइयाँ गुजर जाने के बाद भी ये वैसे का वैसे ही जारी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अवैस लगारी पर पानी चोरी और जेहलम के फवाद चौधरी पर खाद चोरी के मुकदमे भी बने। अभी कल ही चकवाल में एक सियासतदान पर गाय चोरी का मुकदमा भी बना दिया गया। नाज़रीन, जिना के आज के पाकिस्तान को लाडलों का पाकिस्तान भी कहा जा सकता है, क्योंकि अब ये सियासतदानों का पसंदीदा ताना बन चुका है। अगर रियासत किसी लाडले के लाड उठाने पर आ जाए तो सिर्फ एक जहाज की परवाज के जरिए उसे वजारत उज़्मा तक पहुंचा सकती है, और अगर लाडले से नाराज हो जाए तो एक निगाह से उसे अडयाला जेल का मकीन भी बना सकती है। कभी रियासती मशीनरी अपने लाडलों के नाज नखरे उठाने के लिए अपना सामान उठाकर एयरपोर्ट आ जाती है, तो कभी 6 साल से चलने वाले केसेस सिर्फ 53 दिनों में खत्म हो जाते हैं। इखलाकियात की पस्ती का यह आलम है कि ताकत के खेल में मुखालिफत किया गया हर बार जायज़ समझा जाता है। फिर कभी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अहाते से एक सियासतदान की सज़ा की अपील के खिलाफ कागजात छीन लिए जाते हैं, तो कभी चौधरी ज़हूर इलाही की बेटी से सरेआम कागजात नामजदगी छीने जाने के मनाजिर देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, जमहूरी तरीके से बनाई गई जिना की रियासत में आज इलेक्शन इतना बड़ा मसला बन चुका है कि आइन में दिए गए मुकर्ररा वक्त में ताख़ीर के बाद भी उसके इनेकाद में कई रुकावटें डाली जा रही हैं। इलेक्शन के इनेकाद में अंपायर का किरदार अदा करने वाली निगरां हुकूमत खुद इलेक्शन कमीशन का हुक्म खुशदिली से मानने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद के DC और IG की तब्दीली का मामला हो या फिर आहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म, निगरां हुकूमत ने हर मुमकिन ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन बिलाखिर उन्हें अपने ओहदों से हटाना पड़ा। सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब तो कागजात नामजदगी जमा होने के मौके पर बदमज़गी और छीना झपटी पर नोटिस ले चुका है, लेकिन इंतजामिया इस नोटिस पर भी ज़रा सा हिलने को तैयार नहीं। जैसे तैसे कागजात नामजदगी का मरहला तो मुकम्मल हुआ, लेकिन अब तायीद कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा अफराद को रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने सही सलामत पहुँचाना भी एक नया चैलेंज बन चुका है। जिना के पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद तो नहीं करा सका, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एक सियासी जमात को मेरिट का दर्स दे रहा है। जिस दिन मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो सब सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे, उसी दिन तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। अब तहरीक इंसाफ पेशावर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी, शायद वहाँ से रिलीफ मिल जाए। कभी धूप कभी छाँव के इस खेल में फंसी तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, इमरान खान तो पहले ही जेल में हैं, अब अगर इलेक्शन में बल्ले का निशान भी ना हुआ तो तहरीक इंसाफ का प्लान भी क्या होगा? सवाल नंबर 2, अगर पेशावर हाई कोर्ट बल्ले का निशान बहाल कर देती है तो क्या इलेक्शन कमीशन उस फैसले के खिलाफ अपील करेगा? सवाल नंबर 3, तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि उसके उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे। अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 2434 लोगों ने कागजात कैसे जमा करवाए? सवाल नंबर 4, तहरीक इंसाफ ग्राउंड पर जलसे कब करेगी या इलेक्शन तक वर्चुअल जलसों से ही काम चलेगा? सवाल नंबर 5, इमरान खान के करीबी साथी सलमान अहमद और शहबाज गिल अमेरिका में बैठकर फौज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ऐसे हालात में तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा किस तरह खोलेगी? सवाल नंबर 6, जो लोग पार्टी छोड़ चुके हैं और उन्होंने अभी तक किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं की, अगर वो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहें तो उनके बारे में तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या होगी? सवाल नंबर 7, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए जाने के बाद इस वक्त कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कौन है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले मैंने आपके सामने 7 मुख्तलिफ सवालात रखे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए, और इलेक्शन का जो मामला है वो अब दूसरे फेज़ के अंदर जा चुका है, जहाँ पे अब नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी का अमल जो है वो शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत मुश्किलात हैं, पार्टी किस तरह आगे चलेगी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं उनके उम्मीदवारों की जानिब से जमा करवाए गए हैं, ये रिपोर्ट सामने आई है। पीटीआई आगे क्या करने जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि इस वक्त जो सबसे बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो ये है कि बल्ले का निशान आप लोगों से ले लिया गया। अब पीटीआई क्या करने जा रही है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या है इस सिलसिले में? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। प्लान ए, बी और सी देखें, जो लोग अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं उनका तो एक प्लान होता है, अल्लाह पे तवक्कुल है। बाकी आपने कुछ न कुछ अल्टरनेटिव इंतजाम तो करना होता है, लेकिन लोग लकड़ी के बल्ले के साथ नहीं है, जीते जागते इमरान खान साहब हमारे नजरिए के साथ हैं। इंशाल्लाह वी विल गेट थ्रू। कल चैलेंज करने जा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट में इंशाल्लाह। अच्छा, और आपको उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट से आपको अगर रिलीफ मिल जाता है, तो दूसरा ये भी बताइएगा जो ख़वातीन की लिस्टें और अक़लियती जो मेंबरान हैं उनकी लिस्टें भी लेने से इनकार कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्टेड है, रिजॉल्व हो जाएगा अगर आपको रिलीफ मिलता है तो? इंशाल्लाह हम पर उम्मीद हैं मंसूर साहब, और सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, और अभी हाल ही में जो एक फैसला साइफर केस में आया है तो उससे उम्मीद भी बनती है कि इंशाल्लाह खान साहब निकल आएंगे इलेक्शन कैंपेन से पहले, और बल्ला भी इंशाल्लाह वापस मिल जाएगा। दूसरा, मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, 2/3 अक्सरियत लेने की पोजीशन में है। अगर किसी भी वजह से हमारी जमाती हैसियत को धचका लगता है तो हम तो चलो विल गेट थ्रू। जो मेल मेंबर्स या जो खवातीन जो कंस्टिट्यूंसी से टिकट पे खड़ी होंगी या खड़े होंगे, लेकिन जो हमारे साथ रिजर्व सीट्स पे खवातीन ने आना था, ये कितनी बड़ी ज्यादती होगी खुदा ना खास्ता और माइनॉरिटीज के साथ कि हमारी वो सीटें ज़ाय कराई जाएं जो नहीं होंगी। इंशाल्लाह वी विल गेट थ्रू, बल्ला हमें वापस मिलेगा। लेकिन एक और बात भी आपकी इजाजत से, कतई नजर इसके कि मेरा ताल्लुक अपनी इन्हीं की जमात तहरीक इंसाफ से है, एज अ पाकिस्तानी जब हम देखें कि यार 2024 का इलेक्शन है और इतना सीरियसली उसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने लिया कि छुट्टियों से 1-2 दिन पहले रात को अदालत लगा के और रात को उन्होंने फैसला सादर करवाया, शेड्यूल जारी करवाया, इतनी सीरियस। और ये भी कहा कि किसी ने अगर इस पे कोई शक वाली बात करनी है तो अपनी अहलिया से बात करें, लेकिन इलेक्शन के बारे में कोई शुबात आपने मीडिया पे नहीं। जब इतनी सख्ती है कि भाई ये इम्प्लीमेंट हो और 8 को इलेक्शन हो फरवरी को, मुझे आप मंसूर साहब ये बताइए ये कैसी अजीब सी बात है कि एक जमात के लोगों को आप कागजात नामजदगी जमा ही ना करने दें। ये इससे बड़ी आईन पे हमला और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन और क्या हो सकती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अली साहब इसमें इस सारे मामले के अंदर एक और फैक्टर भी आता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बल्ले के निशान के हवाले से भी आपने कहा कि आपकी उम्मीदें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो साइफर के मामले में जिस तरह जमानत दी गई, और साथ ही साथ जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनकी जानिब से जो अर्जेंसी नज़र आती है कि 8 तारीख को ही इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फील होता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जिस तरह आप लोगों ने ट्रेंड चलवाए और जो कुछ पूरा बयानिया बनाया गया जब आप लोग हुकूमत में थे, बहुत बड़ी गलती हुई पार्टी की जानिब से? देखिए, वो तो जनाब इमरान खान साहब ने, फाउंडिंग चेयरमैन ने खुद ही क्लियर किया है कि उनका ज़ाती उनसे कोई इशू नहीं था। बस एक काम हो गया उस हमारी हुकूमत में जिसमें इमरान खान साहब की कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं थी, और हुकूमत में बाज़ औक़ात आपसे ऐसे काम हो जाते हैं या करवा दिए जाते हैं, और सारी हुकूमतों का ये अलमिया है। और मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। खान साहब ने खुद इसको एडमिट किया है, इमरान खान साहब ने, कि उनका कादी साहब से कोई ज़ाती कोई इशू नहीं था। और जो हमारे भाई थे, मेहरबान थे, हमारे उस वक्त लॉ मिनिस्टर साहब, वो तो बीच में से ही कन्नी कतरा के निकल गए, हालांकि लॉ मिनिस्टर वो थे। तो लॉ मिनिस्टर तो आप लोग ही उधार के ऊपर लेकर आए थे ना कहीं से? देखिए, मेरे ख्याल में वी हैव लर्नड अवर लेसन्स कि इंशाल्लाह देखें हमारे नजरियाती लोग आज भी खड़े हैं तहरीक इंसाफ के साथ। अच्छा, ये यू सेड यू हैव लर्नड योर लेसन्स, मुझे ज़रा हाईली आई डाउट दैट यू हैव लर्नड योर लेसन्स। उसकी वजह ये कि अभी भी चंद ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह
9 مئی کا معاملہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کا معاملہ ہے، ایک چینل آف کمیونیکیشن بالکل بند ہے آپ کا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میں کم از کم میرے پاس جو خبریں ہیں اس کے مطابق کسی قسم کے آپس میں کوئی کمیونیکیشن نہیں اس وقت ہو رہی. آپ کے خیال میں اس طریقے سے آگے چلا جا سکے گا جب کوئی چینل آف کمیونیکیشن نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں، جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے اس پہ تو بارہا بات ہو چکی ہے کہ پارٹی کی پالیسی نہیں تھی، اور جو ہوا اس دن وہ اچھا نہیں ہوا. اور عمران خان صاحب نے خود بھی اس بات کا اظہار کیا کہ میرا ملک ہے اور میری فوج ہے، اور میرے خیال میں وہ چیزیں کافی ڈسکس بھی ہو چکی ہیں. چینل آف کمیونیکیشن پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ خان صاحب کے ساتھ ان کا کوئی بات ہے، اور بات اگر ہوگی بھی تو اسی پہ ہوگی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. باقی تو عمران خان صاحب نے اپنے لیے کوئی ریلیف وغیرہ نہ کسی سیاسی سے لینا ہے نہ غیر سیاسی سے. لیکن آپ کی بات درست ہے، چینل آف کمیونیکیشن جو ہے ملک کی سب سے بڑی جماعت کی بہرحال ہونی چاہیے، سیاسی قوتوں سے بھی غیر سیاسی قوتوں سے بھی، کیونکہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ نے اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اور جو لرنڈ لیسنس کی میں نے بات کی نا، دیکھیں انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. پہلی بار ہم حکومت میں آئے تھے اور آپ کے پاس کوئی واضح اکثریت بھی نہیں تھی، بہت کمپرومائزڈ قسم کی ہماری اس وقت ہمارے ساتھی یعنی کہ مختلف جماعتوں سے آئے ہوئے تھے، تھن میجورٹی تھی. تو ہوپ فلی اس بار جب ہم آئیں گے میجورٹی بھی بہتر ہوگی. ابھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں شاید آپ کے ناظرین کو عجیب سا لگے کہ علی کہہ رہا ہے کہ خان صاحب آئیں گے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ ملی، آزاد شفاف الیکشن ہوا، تو عمران خان صاحب 2/3 سے انشاءاللہ ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. اور آپ کی جو امید ہے اس میں یہ امید بھی شامل ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے ضمانت انہیں مل جائے گی، جیل سے باہر آ جائیں گے؟ امید بھی ہے، توقع بھی ہے، اور خواہش بھی ہے. اور اچھا، اس کی وجہ یہ ہے میں یہ سمجھا شاید آپ یہ کہنے لگیں کہ یقین بھی ہے، لیکن وہ نہیں ہے ابھی. نہیں، یقین تو اللہ پہ ہے کہ اللہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہتری کرے گا. کبھی اللہ سے انصاف بھی نہیں مانگنا چاہیے میرے خیال میں، میری ناقص رائے میں اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ ہم سے انصاف کرنے آیا تو شاید ہم ایک گھونٹ پانی پینے کے بھی قابل نہیں ہے جتنے ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں. لیکن میری ایز اے پولیٹیکل ورکر اس سسٹم میں 10 سال تو میرے بھی آپ کے سامنے ہو گئے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ ادھر ہی آپ نے اس سسٹم کے اندر گرو کیا ہے، کچھ سیلف میڈ لوگوں میں سے آپ بھی ہیں ماشاءاللہ. شکریہ. میرے خیال میں اب بہت ہو گیا ہے. تمام تینوں بڑی جماعتوں کو اپنے بڑے لیڈرز کے ساتھ لیڈ کرنا چاہیے. میاں صاحب ادھر سے، بلاول صاحب یا زرداری صاحب واٹ ایور، ان کی اپنی چوائس ہے، اور عمران خان صاحب خود، یہ لوگ لیڈ کریں اور فیصلہ پاکستان کی عوام پہ چھوڑیں. وہ جو پھر حکومت آئے وہ پھر ایک دوسرے کے ہم پیچھے نہ پڑیں، ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں. دیکھیں منصور صاحب، جب ہم اپوزیشن میں ہوں، میں اگزامپل اپنی دیتا ہوں، کسی اور پہ انگلی نہیں اٹھاتا، جب ہم اپوزیشن میں ہوں اور فار ایگزامپل پاکستانی عوام نے ووٹ دے دیا زرداری صاحب کو، تو اگر میں اس کو نہیں مانتا، بیسیکلی میں اپنے قوم کے فیصلے کو نہیں مانتا. تو اگر قوم ہمیں ووٹ دیتی ہے تو پھر آپ کو قوم کا فیصلہ ماننا چاہیے. لیکن علی صاحب چند ایسے ڈائنامکس ہیں جس میں لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شاید اس کے اوپر ابھی پوری طرح عمل نہیں کر پائے. آپ لوگوں کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا کور کمیٹی کی جانب سے، جس میں غالباً کور کمیٹی کا حصہ آپ خود بھی ہیں، جس میں وہ ویلاگرز یا بلاگرز جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان سے، ان سے قطع تعلق کرنے کی کوشش کی گئی. خاص طور پہ سلمان احمد صاحب جو آپ کی پارٹی کے ایک رہنما بھی ہیں، ان کے حوالے سے آپ کی پارٹی نے اعلان کیا کہ جی جو کچھ بھی یہ کہیں یہ ان کی ذاتی رائے ہے، جو بھی پالیسی ہوگی وہ کور کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. ایسا ہی ہے نا؟ یہ سلمان احمد صاحب کے حوالے سے تو آپ لوگوں کی ایک پوزیشن واضح ہے. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے، ہماری کور کمیٹی نے واضح ایک موقف دیا ہے کہ ہماری کسی بھی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آزاد شفاف الیکشن ہو اور ملک آگے بڑھے. تو اس میں یہ ایک موو اس لیے کی گئی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اب یہ معاملات دوبارہ خرابی کی طرف جائیں اور ملک جو ہے الیکشن کی بجائے کسی اور چکر میں ہم پڑیں. کیونکہ ابھی خدا کر کے آپ مجھے منصور صاحب یہ بتائیے نا کہ میں تو 11 مئی کو گرفتار ہوا تھا جی، اور 14 مئی کو میرے خیال میں عطا بندیال صاحب جب چیف تھے تو ان کا حکم تھا سپریم کورٹ کا کہ الیکشن ہو. وہ 14 مئی ہم نے تو جیل میں کاٹی، جیل میں گزاری 14 مئی. تو ایک حکم سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہوا میں اڑ چکا ہے. دیکھیں یہ ملک کے لیے اچھی بات ہے کہ آج ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں اگر عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے یہ. لیکن دیکھیں کل کوئی اور جماعت ہوگی. ملک کے لیے اچھا نہیں ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے جو ہے وہ علی صاحب، میرا کوشچن ایکچولی کچھ اور تھا. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ لوگوں کی پالیسی کچھ واضح نہیں ہو رہی، کیونکہ سلمان احمد صاحب کے حوالے سے آپ لوگ یہ اعلان کرتے ہیں بٹ دین یو فال شارٹ. اور شہباز گل صاحب باہر سے بیٹھ کے جو کچھ بول رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور آرمی چیف کے حوالے سے اور اس موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے،
اس پہ آپ لوگ کچھ نہیں کہتے بلکہ ان کو ورچوئل جلسے کے اندر جو ہے انہیں تقریر کرنے کا پورا موقع بھی دیتے ہیں. تو یہ ڈبل پالیسی کیوں ہے؟ یا تو سمان احمد صاحب کو بھی وہی ساری فیسلٹیز دی جائیں جو شہباز گل صاحب کو دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں پارٹی کا موقف سارے ہمارے جو ہیں ممبر جو ہیں وہ اپنی اپنی بات کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن پارٹی کا موقف وہی ہے جو کور کمیٹی کا اعلامیہ آتا ہے، یا جو عمران خان صاحب خود گفتگو کرتے ہیں، یا جو ہمارے چیئرمین کوئی بات کریں، جو موجودہ چیئرمین تھے جو اب تو خیر فیصلے کے بعد فی الحال نہیں رہے، بیرسٹر غور صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. تو جو پارٹی کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی ادارے سے، ہم اس وقت نہ ہم ٹسل میں ہیں نہ ہماری اداروں سے لڑائی ہے. ہم اس بات پہ اپنا موقف ہماری جماعت کلیئر کر چکی ہے کہ 9 مئی میں جو ہوا اس دن وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، احتجاج ہماری پالیسی تھی. احتجاج میں جو اسکیلیشن ہوئی وہ غلط تھا، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس وقت ہماری جماعت الیکشن پہ فوکس کرے. ہم تقریباً تمام حلقوں سے باوجود تمام مشکلات کے اپنے لوگ کھڑے کر چکے ہیں. پارٹی اس وقت کسی بھی صورت میں الیکشن سے اپنی جو ہے اپنا فوکس ہٹانا نہیں چاہتی. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر نکلیں، خود لیڈ کریں اور ساتھ میں ہم الیکشن پہ فوکس کر رہے ہیں. علی صاحب، شیخ رشید احمد صاحب کا جو حلقہ ہے وہ پرانے علائے آپ کے رہے ہیں، لیکن ان کے حوالے سے یہ خبر آئی، شیر افضل مروت صاحب نے یہ فرمایا کہ خان صاحب کی یہ رائے ہے کہ جتنے وہ لوگ جنہوں نے جا کے انٹرویوز دیے، پارٹی کو ڈیچ کیا، ان کو اب حلقے ان کے خالی نہیں چھوڑے جائیں کہ ان کے اگینسٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار الیکشن لڑیں گے. شیخ رشید صاحب کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے پارٹی کی اب؟ دیکھیں پارٹی اس پہ کور کمیٹی کوئی حتمی فیصلہ کرے گی. خان صاحب کی طرف سے بیرسٹر غور صاحب نے تو ابھی کوئی کلیئر اس پہ بات انہوں نے نہیں کی، جو ہمارے ابھی چیئرمین ہیں یا فیصلے سے پہلے جو تھے. اب شیخ رشید صاحب کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اب دیکھتے ہیں کور کمیٹی اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے خان صاحب کے جو ہے ان کے احکامات کی روشنی میں. جہاں تک شیخ صاحب کا تعلق ہے تو انہوں نے مشکلات صحیح ہیں پارٹی کے ساتھ. 2014 کا دھرنا، 2015 کا پاناما، اس کے بعد حکومت ختم ہونے کے بعد ان کو بھی پابند سلاسل ہونا پڑا. ان کو کافی تکلیف انہوں نے اور ان کے بھتیجے نے صحیح ہے. ان کے گھر کی خواتین کا بھی میرے خیال میں نے سنا ہے، ان کی بہن وغیرہ کا بھی شاید ان کے گھر پہ کچھ چھاپا یا واٹ ایور اس طرح کچھ ہوا. تو مشکلات میں وہ کھڑے رہے ہیں، لیکن آخری فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. ان کی جو پریس ٹاک تھی یا جو ان کا انٹرویو تھا، انٹرویو میں جہاں تک ہمارے خیال میں ہم نے جو دیکھا ہے ہماری کور کمیٹی یا جماعت نے، کہ کوشش انہوں نے کی کوئی ایسی بات نہ ہو، لیکن اب اس پہ حتمی فیصلہ کیا ہے وہ تو عمران خان صاحب خود کریں گے، فاؤنڈنگ چیئرمین اور کور کمیٹی. تو میرے خیال میں اس کے لیے ہمیں کوئی ہفتہ ایک شاید انتظار کرنا پڑے کہ فائنل فیصلہ کیا آتا ہے. بہرحال مشکل مواقعوں میں بہت سو میں شیخ صاحب خان صاحب کے ساتھ کھڑے تو رہے ہیں. میں ایک اور جو امیدوار ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں وہ ہیں عمران خان صاحب کے بھاجے حسان نیازی. حسان نیازی جو ہیں وہ 9 مئی کے حوالے سے بڑے ایک سینٹرل فگر ہیں، اور سب نے ویڈیوز دیکھی ہیں جو کچھ انہوں نے 9 مئی کو کیا تھا. انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. اب ظاہری بات ہے سوال یہی بنتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف حسان نیازی کو بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ دینے جا رہی ہے؟ دیکھیں ٹکٹ کا فیصلہ تو ہماری جو نارتھ پنجاب سینٹرل پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے وہ فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ تھرو کور کمیٹی وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ وہاں انہوں نے کس کس کو جو ہے وہ ٹکٹ دینے ہیں. اب حسان صاحب کو ٹکٹ دینا ہے یا نہیں ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا، نہ اس کا مجھے علم ہے، لیکن ایز اے پاکستانی ان کا ایک رائٹ ضرور ہے کہ وہ کاغذات جمع کریں. ہائی کورٹ کے لائر ہیں، پاکستانی ہیں. باقی ان کا جو ایک عمل ہے اس عمل پہ فیصلہ تو عدالت کرے گی. ہم اس عمل کو اون نہیں کرتے، وہ جو کام تھا اس پہ اب عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن ٹکٹ کا فیصلہ پارٹی نے ابھی نہیں کیا. یہ علی صاحب ایکچولی the issue is کہ یہی وہ کلیئر لائنز ہیں جو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ نہیں لینا چاہ رہے. ڈان لیگز جب ہوا تھا تو ڈان لیگز کے بعد مسلم لیگ نون کے اوپر پریشر بلڈ اپ ہوا یا جو کچھ بھی تھا، انہوں نے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اس وقت پرویز رشید صاحب سے استعفیٰ لیا، طارق فاطمی صاحب کو فارغ کیا گیا اور اس طرح لوگوں سے اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کی کیونکہ مشکل وقت تھا. لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایسی کوئی پوزیشن نہیں لینا چاہ رہی ان تمام افراد کے ساتھ. جس طرح میں نے حسان نیازی کا نام لیا، آپ لوگ ابھی بھی کترا رہے ہیں، ناٹ ٹیکنگ اے اسٹریٹ فارورڈ پوزیشن، اور میرا خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لائن آف کمیونیکیشن کو خراب کر رہی ہیں. نہیں منصور صاحب، مجھے یاد ہے آپ اس زمانے کی جو آپ نے ڈان لیگز کی بات کی، بالکل کچھ لوگ اس زمانے میں دور ہوئے تھے. وہ تو ایک بہت ہی میرے خیال میں بڑے ہی سیریس لیول کا ایک معاملہ تھا. یہاں تو پارٹی نے آپ کو آپ کے سامنے ہے کلیئر موقف دیا ہے. کور کمیٹی نے پچھلے ہفتے اپنے آپ کو دور کیا ہے ان لوگوں سے
جو کوئی ایسی لائن لیتے ہیں جس سے پارٹی کو کوئی مشکلات بن سکتی ہیں. اور ابھی پارٹی نے کسی کو ٹکٹ دینے کا ابھی فیصلہ تو نہیں کیا, ابھی اسکروٹنی کی سٹیج باقی ہے. اسکروٹنی سے لوگوں کے پیپرز کلیئر ہوتے ہیں, اس کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کن کن کو ہم نے ٹکٹ دینے ہیں. اس وقت تو ہمارا جو فوکس ہے وہ فلی اس پہ ہے کہ ہم اپنا جو بیٹ, ہمارا جو نشان ہے, حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دیکھیں ایک اہمیت بیٹ کی بہرحال یا کسی بھی نشان کی ہوتی ہے, لیکن اصل میں تو اہمیت آپ کے لیڈر اور آپ کی پارٹی کی نظریے کی ہے. پارٹی ہماری انٹیکٹ ہے, آپ نے دیکھ لیا ہر جگہ سے ہمارے داخلے ہوئے ہیں, آپ نے لوگوں کی آپ نے دیکھ لیا کتنی مشکلات میں انہوں نے سارا کچھ جمع کیا ہے, اور بار بار پارٹی اس موقف کو کلیئر کر چکی ہے کہ ہماری کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہے. اب یہ تو وقت فیصلہ کرے گا, جب ہم انشاءاللہ حکومت میں آئیں گے ہم آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ کیا ہم ملک چلانے آئے ہیں یا ایک دوسرے سے لڑنے آئے ہیں. لڑنے ہم نہیں آئے, ہم پاکستان چلانے اور پاکستان کو بہتر کرنے آئے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب کی رائے آپ نے سنی. ٹکٹس کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ابھی بھی کوئی حتمی رائے نہیں ہے, ابھی تقریباً ایک ہفتہ لگے گا جس کے بعد کور کمیٹی یہ فیصلہ کر پائے گی. اب کیا ہونے جا رہا ہے ان الیکشنز کے بعد, جس طریقے سے نامنیشن پیپرز ایکسیپٹ ہوئے اور چھینے گئے اور جو ساری صورتحال رہی, کیا شاخسانہ پیش کر رہی ہے یہ آنے والے الیکشنز کے حوالے سے. چند تجزیہ کار ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. الیکشن پروسیس, کیمپیننگ, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. آخر معاملات جا کس طرف رہے ہیں. دو انتہائی سینئر تجزیہ کار آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو خبروں کی نبض کے اوپر پوری طرح ایک قابو رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے, آنے والے حالات کیسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں. مزید بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار اعزاز سید صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر ہی موجود ہیں. تھینک یو اعزاز, بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب. تھینک یو اطہر, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اعزاز سب سے پہلے آپ سے بات چیت شروع کرتے ہیں. ڈیٹ آ گئی, نامنیشن پیپرز کے لیے معاملات شروع ہوئے, ایکسٹینڈ بھی کر دیے گئے, لیکن اب تک فلم جتنی چل چکی ہے, جیسا کہتے ہیں نا وہ ایک کو 3 گھنٹے کی فلم ہو تو میرے خیال میں اگر کہا جائے کہ آدھے گھنٹے کی فلم تو ہو گئی, وہ تو دیکھ لیا آپ نے. اس آدھے گھنٹے کی فلم کی کیا لگ رہا ہے, فلم کا کلائمیکس ہونا کس طرف ہے, کس طرف جا رہی ہے فلم؟ جام اچھا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک, اس کی بڑی کلیئر وجہ ہے. اس کی کلیئر وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک پرٹیکولر جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک پرٹیکولر جماعت جو ہے اس کے جو امیدوار ہیں ان کو نامنیشن پیپرز نہیں دیے جا رہے, جو کہ بیسک جو جمہوریت کے جو اصول ہیں ان کے بالکل خلاف ہے. آپ اس جماعت سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ ان کی تھنکنگ سے اختلاف کر سکتے ہیں, بالکل یہ کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ میدان میں آئیں گے اور میدان سے جائیں گے سب کھلاڑیوں کے دوڑنے کے لیے, تو آپ یہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک کھلاڑی کے پاؤں باندھ دیں, ہاتھ باندھ دیں اور اس کی زبان کے اوپر بھی آپ پابندی لگا دیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو شروع دن سے ہی یہ جو الیکشن کا جو پروسیس ہونے جا رہا ہے اس کو بدقسمتی سے کنٹروورشل کر دیا گیا ہے. یہ الیکشن آپ کروا لیں, جو مرضی نتیجہ حاصل کر لیں, میں منصور بھائی پوری ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اس کے جو آپ کا کرائسس ہے وہ ختم نہیں ہوگا. کرائسس ایک نئی شکل اختیار کرے گا. کرائسس ول ریمین دیئر until you hold proper free and fair elections, کہ جس میں لوگوں کو اس بات کا شک نہ ہو کہ کسی کو روکا جا رہا ہے. ٹھیک. اطہر کاظمی صاحب اس کے اوپر ویسے بائی دا وے ہمیں سعید قاضی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. اطہر صاحب لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس سارے معاملے کے اندر اگر ہم نمبرز دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی تعداد میں نامنیشن پیپرز یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ایکسیپٹ کیے گئے ہیں, اور ظاہری بات ہے جو حریف ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں قانون کے مطابق ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اگر بلے کا نشان دیا گیا قانون کے مطابق لیا گیا, وہ لوگ اپیل کر سکتے ہیں قانون کے مطابق کر سکتے ہیں, بلہ واپس مل سکتا ہے قانون کے مطابق مل سکتا ہے, عمران خان صاحب کو سائفر کے اندر ضمانت ملی قانون کے مطابق مل سکتی ہے, تو پھر مسئلہ کس بات کا ہے؟ دیکھیں جو جس قسم کے حالات ہیں, کیا ہم نے کبھی ماضی میں دیکھا کہ بڑے بڑے شہروں کے اندر کینڈیڈیٹ سے کاغذات چھیننے کے اس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہوں؟ ایون کہ جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں سعید گل صاحب, انہوں نے خط لکھا اور اس خط کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس چیز کا ذکر کیا کہ پنجاب کے ہر ضلع سے اس طرح کی اطلاعات آئی ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کے کاغذات نامزدگی چھینے گے. اب جن دوستوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ قانون کے مطابق ہو رہا ہے, یہ وہی دوست ہیں پی ڈی ایم والے, پی ڈی ایم کی معزز قیادت, جو اب سے کچھ دن پہلے تک کہتی تھی کہ اس جماعت کو تحریک انصاف کو تو ٹکٹ لینے والا کوئی بندہ نہیں ملے گا, یہ اٹھا کے ٹکٹ پھریں گے, ان کو کینڈیڈیٹ کوئی نہیں ملے گا. تو زمینی حقائق تو اس کے بالکل برعکس نظر آنے پر انفارچونیٹلی یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے,
ये ओवरऑल इस सिस्टम का मसला है कि हम किस नहज पे इस सिस्टम को लेके आ गए हैं, और ये तसलसल है 16 महीने की उन अनडेमोक्रेटिक हरकतों का जो हम देखते आए हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने खत लिखा है वो किसके खिलाफ चार्जशीट है, वो मोहसिन नकवी साहब, आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ये इन तमाम लोगों के खिलाफ एक तरह से चार्जशीट है। तो क्या वो जो मोहसिन नकवी साहब बड़े बड़े मंसूबे कंप्लीट कर रहे हैं और उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, उनका बुनियादी काम तो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है, तो कंप्लीट फेलियर नजर आ रहा है। और ये किसी तौर पे भी किसी भी जमात के साथ हो, ये कतन जमहूरियत के लिए दुरुस्त नहीं है। सईद काजी साहब, ये दोनों मेहमानों की आपने भी गुफ्तगू सुनी। इशू ये है, ये जो खास तौर पे एजाज ने कहा कि मामला रिजॉल्व नहीं होगा, तो मामला सिर्फ उसी सूरत रिजॉल्व होगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस हुकूमत में आए। जाहिर बात है, ये भी कहा जाता है कि जनाब अगर तो इनकी हुकूमत बन गई तो फिर सारे मामला रिजॉल्व हैं, और अगर ना मिली तो फिर लड़ाई ही लड़ाई है, मसले ही मसले हैं। मैं बाय एंड लार्ज बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हम एक क्राइसिस से निकल के दूसरे क्राइसिस में जाते हैं विदाउट रिजॉल्विंग दी अर्लियर वन। मगर हमें कुछ समझने की जरूरत है कि कुछ ना देखें, यहाँ पर कभी भी दुरुस्त अंदाज में एक आध को छोड़ के कभी भी लोगों की विल मुनक्किस नहीं हुई है इलेक्शन रिजल्ट्स में। अगर हम 70 का इलेक्शन की भी बात करें तो जाहिर है यहाँ पे मुजीबुर रहमान साहब को पीएम होना चाहिए था और शायद हम यकजा भी रह जाते, मगर चलें बहरहाल मगरबी पाकिस्तान में उस इलेक्शन को जस्ट एक एबरेशन समझ लें। उसके अलावा यहाँ पे एक जो डीपोलिटिसाइजेशन हुई है और जो ये आपने गमलों में क्यारियों में लगा के लीडरशिप तैयार की है, यहाँ पे ये जो मतलब किड़े पास लीडर नजर आते हैं, हमें बताएं ना कि हम 1981 से एक दो बंदों को डिस्कस करी चले जा रहे हैं। इंडिया में देखें 81 में कौन प्राइम मिनिस्टर था, आज कौन बैठा हुआ है। अगले चले मोदी की दो टर्म्स आ गई हैं, तीसरी टर्म में देखेंगे वो क्या होता है। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर तो ये एक तरह की मोनोपोलाइजेशन हो चुकी है और यहाँ के सिस्टम को कैप्चर कर लिया गया है। और जो बड़े 30-40 साल से लोग हैं उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में अपनी इनरोड्स बना ली हैं। लोग जो है जाके इंटरव्यू देते हैं लिक्रेटिव पोस्ट के लिए, आई डोंट नो व्हाट इज लिक्रेटिव पोस्ट। और ये जो सिलसिला है बुरान से निकल के आप बुरान में जाएंगे। मगर एक बात समझ लें हम, वो ये कि ये जो तकल्लुफ था ना आइन का और ह्यूमन राइट्स का, अब जो आज की रूलिंग इशराफिया है ये कुछ अफोर्ड करती मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि इसकी मौजूदगी में मुस्बत रिजल्ट नहीं निकलेंगे। और मुस्बत रिजल्ट हम ज़िया उल हक के दौर से निकाल रहे हैं और जो निकल रहे हैं वो आपके सामने है। जी मंसूर, मुस्बत रिजल्ट, मुझे मुस्बत रिजल्ट से मुस्बत रिपोर्टिंग याद आ गई एकदम। लेकिन जो सईद साहब ये फरमा रहे थे कि जी क्यारियों और गमलों में लीडरशिप जो है बनाई गई है जिसकी वजह से आज ये हो रहा है, तो क्यारियों और गमलों में तो सिर्फ 1980 से नहीं, ये कहानी तो फिर काफ़ी आगे चली जाती है। अब सईद साहब हमारे दोस्त हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनसे। सईद साहब सिलेक्टिव सच बोल रहे हैं, पूरी बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी वो सिर्फ एक दो बंदों को हम 88 से या 80s से जिक्र करते आ रहे हैं। देखिए जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने इवाल्व किया, लर्न किया, और उन्होंने हमने देखा कि जब पॉलिटिकल क्राइसिस आते रहे 80s में 90s में पर्टिकुलरली, और उसके बाद वो 2006 में आके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन करते हैं। आके प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? प्रॉब्लम पहली बात तो ये है कि हमारे भाई बहुत सारे दोस्त जो हैं वो खाली पॉलिटिकल लीडर्स का जिक्र करते हैं। अगर आज आप कहें कि इस मुल्क में अगर कोई भी खराबी होती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस खराबी को ठीक करने की किसके ऊपर है? हमारी अदलिया के ऊपर है ना। तो हमारी अदलिया ने माजी में जो किरदार अदा किया है तो वो तो बड़ी काबिल शर्म किरदार है। और अभी रिसेंट पास्ट में जो किरदार अदा किया है, आप देख लें साकिब निसार साहब की, आसिफ सईद खोसा साहब की जो अदालतें हैं, और ये सो ऑन, पीछे चले जाएं या आगे चले जाएं, दोनों तरफ काम जो है वो बराबर का है। तो हमें पहली बात तो ये कि जो इंटेलेक्चुअल बदयानती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। इन लोगों को एक्चुअल जो जिम्मेदार हैं वो ये लोग हैं जिनको बुरा कहना चाहिए। अब आ जाते हैं जो कह रहे हैं कि जी हम एक दो लीडर्स को बुरा भला कहते हैं या एक दो लीडर्स को डिस्कस करते हैं। उन लीडर्स में प्रॉब्लम होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी कोई एक लीडर उठा लें, किसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको वोट कौन देता है? उनको वोट देते हैं इस मुल्क के अवाम। और आप क्या पूरा करने देते हैं 5 साल? आप या तो मिलिट्री कू कर देते हैं या फिर आपके 3-4 जज बैठते हैं या फुल कोर्ट लगाते हैं, वो उठा के प्राइम मिनिस्टर को बाहर फेंक देते हैं। तो ये हम आधा सच क्यों बोलते हैं? हमें पूरा सच बोलना चाहिए और बात दुरुस्त करनी चाहिए। मंसूर, चूंकि मेरा जिक्र हुआ है तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा, फिर मैं उठ के अपने शो में जाना है। गो अहेड सईद साहब। बात ये 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। बात ये है कि जजों को गवर्नर कौन बनाता है, साफियों को वजीर कौन लगाता है?
مجھے یہ بتائیں صحافیوں کے وزیر بننے سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے یا گورنر لگنے سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ میں جواب دے دوں نا، میں جواب، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کہاں آتی ہے کہ جب شریف فیملی کے جو ملازم ہیں وہ بیٹھ کے ہمیں یہ سبق انٹلیکچوئل آنیسٹی کا دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ججوں کو چابی، جرنیلوں کو گاڑیوں کی چابیاں کون تقسیم کرتا ہے؟ مطلب یہ کہ ورچولی جب سے یہ 81 سے آئے ہیں اب تک بالکل اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سپریم ہے یا آئین سپریم ہے اور پارلیمنٹ سپریم ہے. اگر تم اپنا کام نہیں کر سکتے، اپنے اختیارات استعمال نہیں کر سکتے تو کریانے کی دکان چلو جو تم چلاتے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ میں کس سے سوال کروں؟ جج میں نے اپوائنٹ نہیں کیا، جرنیل کو میں نے اپوائنٹ نہیں کیا، میں نے ووٹ دیا ہے اپنے لیڈر کو، اور میرا لیڈر جو ہے وہ اس نے ہٹی کھول دی، ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ گیا، اور جب کسی موٹی موٹی پہ لڑائی ہوئی تو مجھے کہتا ہے جمہوریت جو خطرے میں ہوگی. تو آئی تھنک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی یہ ہے کہ جب ہم ایک خاص خانوادے یا ایک خاص جو اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں اور اس کے جو ایک ڈائنیسٹی جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم کسی خانوادے کے ملازم نہیں ہیں، ہم صحافت کرتے ہیں، اور اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، ججز کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں. سعید صاحب میرے خیال میں یہاں پہ تو کوئی کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا. کون کسی خانوادے کا ملازم ہے؟ کسی میرے خیال کسی نے کسی کے اوپر الزام لگایا ہے اس ڈیبیٹ کے اندر. نہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں بھی کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن جب ہم بولتے ہیں تو لوگ بڑے سننے والے چوکس ہیں، وہ جان جاتے ہیں کہ ہم کون سی ٹیون جو ہے وہ بجا رہے ہیں اور کہاں پہ کھیل رہے ہیں. مگر یہ پرابلم ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ آپ کی لبرل ڈیموکریسی میں جو آپ کی پارلیمان ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو رہی. اسے چاہیے وہ جا کے جب آپ کی پارٹیاں جو ہے وہ ایجنسیوں کے دفتروں میں بنے گی، جو پارٹی، کون سی پارٹی ایجنسیوں کے دفتروں میں نہیں بنی؟ مجھے بتائیں ایک پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے. تو پھر کون سا گروہ کیا؟ کیا گروہ کیا؟ ان کی امپائرز نے گروہ کیا، ان کے اساسوں نے گروہ کیا. اس میں سعید صاحب کون سا گروہ کیا؟ پی ایچ ڈی کر لی انہوں نے. اس میں سعید صاحب ایجنسیوں کے دفتروں میں بننے والی پارٹیوں میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے؟ یقیناً. اچھا، وہ بھی شامل ہے. تو بالکل بھائی جان، ہمارا کوئی چاچا ماما نہیں ہے. نہیں، میں یہ تو کہہ نہیں رہا سر، میں نے کب کہا آپ کو کوئی چاچا ماما پی ٹی آئی کے ساتھ ہے؟ میں تو سوال ویسے سوال کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا. صحافت آزاد ہوگی جب تک یہ پارلیمان آزاد نہیں ہوتی، صحافت بھی آزاد نہیں ہوگی. نہیں سر، یہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا، میں نے کب کہا ہے کہ ایسی بات ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پچھلی جماعتیں ہیں، نون لیگ کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ ظاہری بات ہے وہ آئی جی آئی کس طرح بنی، سب کو پتا ہے ایجنسیوں کا کیا رول تھا. میں تو صرف جماعت کو چھوڑ دیں جو پری پارٹیشن بنی تھی اور انڈیا میں بنی تھی، اور ایک پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں، اس کو علاوہ چھوڑ کے تمام پارٹیاں جو ہیں، یہ لاہور میں بنی تھی ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر میں. جی ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب، یہ جو ساری ڈیبیٹ سنی ہے، سلیکٹیو کرٹیسزم کا الزام لگتا ہے. اعزاز صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات کی. تو یہ کرٹیسزم جو ہے تمام جماعتوں کے اوپر ہی لگنا چاہیے. اگر ہسٹری بتائی جائے تو پھر پوری بتائی جائے کہ جناب یہ سب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود سے ہی نکلی ہوئی جماعتیں ہیں، سوائے پیپلز پارٹی کے، جس طرح سعید صاحب فرما رہے تھے. دیکھیں اوبیسلی جس انوائرمنٹ کے اندر ہم سب آپریٹ کرتے ہیں، اس انوائرمنٹ کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں. ہم نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ صحافت کے نام پہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے جید صحافی جا کے جو ہے وہ مظلوموں سے جو ہے مذمت کروانے کے اوپر جو ہے وہ انٹرویو کریں کہ پہلے آپ اس چیز کی مذمت کریں. تو بہت ساری چیزیں یہاں پہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہر سیاسی جماعت کا اپنا کردار ہے، ہر سیاسی جماعت نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بھی ہے، اس میں عدلیہ کا حصہ بھی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں نا، یہ جو پیچھے 3.5 برس پاکستان تحریک انصاف کے تھے، 2018 میں جو الزامات لگے تحریک انصاف کے حوالے سے، ان کو جس قسم کی سہولت کاری کی گئی، وہ سب کچھ سب کے سامنے ہے. اس کے خلاف کون لوگ سٹرگل کرتے رہے 3.5 سال کے ہم حقیقی جمہوریت لے کے آئیں گے، ہم ہائیبرڈ نظام ختم کریں گے. کیا انہوں نے آ کے وہ اس کو ختم کیا یا کمپلیٹلی اس کے اپوزٹ کیا؟ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر بلے کا نشان واپس ہو گیا ہے، لیکن ملک کے آئین کے مطابق 2 صوبوں میں انتخابات، لیکن اطہر صاحب، کیا معزز عدالت نے کسی اطہر صاحب آپ کی بات کے ساتھ پہلی بات تو جتنی پورشن آپ نے کی ہے میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اس کو ایز اے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ جو ہے پہلے تو اس کو رجسٹر کر لیا جائے. لیکن یہ کہنا کہ جناب انہوں نے یہ کہا تھا اور اس کے بعد یہ سب کچھ ڈیموکریسی کے لیے نہیں کیا، اس طرح تو عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر میرے ہاتھ میں پاور نہ ہوئی اور میں نے بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی بننا ہوا تو میں اس کو ٹھوکر مار دوں گا، لیکن نہیں کیا. وہ بھی ایک ہائیبرڈ نظام کا ہی حصہ رہے. یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بالکل ایگزیکٹلی فیکٹ ہے. تو وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک ہائیبرڈ نظام کا حصہ تھے. تو اس ہائیبرڈ نظام کو جنہوں نے ختم کرنا تھا، جو اس نعرے کے اوپر آئے، کیا انہوں نے اس کو ختم کیا؟ اب ایشو یہ ہے
کہ اب میں نے وہ گاجریں تو نہیں کھائی کہ میری آنکھوں سے صرف وہی چیزیں نظر آئیں کہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے ابھی ہم اسی کے تمام برائیاں گنواتے ہیں. ابھی جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں پہلے جو طاقتور ہیں پہلے تو انہی کے اوپر تنقید ہوگی. جب وہ طاقتور تھے ان کے اوپر تنقید ہوتی تھی. جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ 2 صوبوں میں انتخابات نہیں ہوئے, کیا معزز عدالت نے کسی کو وہاں پہ بیچ میں نامزد کیا کہ اس کے خلاف یہ کاروائی ہوگی؟ ان لوگوں نے الیکشنز نہیں کروائے. وہاں پہ تو صرف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اضافی نوٹ میں کچھ لکھا, ادروائز تو اس کا کسی نے کوئی تعین نہیں کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے جنہوں نے آئین شکنی کی ہے. اب اطہر من اللہ صاحب کے اوپر, لیکن اطہر من اللہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے ایکچولی بات کرتے ہوئے خان صاحب کو معصوم تک قرار دیا انہوں نے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ انف, اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا. اب پہلی بات تو یہ کہ جو اطہر بھائی نے جو باتیں کی ہیں میں موسٹلی ان سے ایگری کرتا ہوں. دوسری یہ جو اطہر من اللہ صاحب کی گفتگو ہے, ظاہر معزز جج ہیں ہمارے, میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی رہے, جو طریقہ کار ہوتا ہے جہاں تک میرے علم میں ہے, اگر میرے علم میں نہیں ہے تو میں اس پہ معذرت چاہوں گا. میری جو میں رپورٹنگ ظاہر کرتا رہا ہوں, کورٹ میں بھی رپورٹ کرتے رہے کہ اس طرح سے یہ اسی طرح کا کام نواز شریف کے کیسز کے ساتھ بھی کیا گیا, جو کہ غلط تھا. کہ جب وہ کیسز ٹرائل کی بیسز کے اوپر تھے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں سب سے پہلے ٹرائل ہو گیا, بعد میں آپ نے لوئر کورٹ کو بھیجا. ابھی کیا ہوا ہے؟ ابھی یہ ہوا ہے کہ ایک جو کیس ہے وہ ٹرائل کی لیول کے اوپر ہے, اور ٹرائل کے لیول پہ وہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے. وہ اس کیس کی جو اپیل ہے وہ جاتی ہے بیل کے لیے, اوپر جاتی ہے, وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے, پھر اوپر جاتی ہے. تو جو جج صاحبان ہیں اوپن کورٹ میں وہ کیس کے میرٹس کے اوپر ڈسکس کرنے لگ پڑتے ہیں, جو کہ ایگزیکٹلی ٹرائل کورٹ کا پریویو ہے, جو ان کا دائرہ کار نہیں ہے. اگر وقت تاریخ جب لکھے گی, جب بھی تاریخ لکھے گی, اور تاریخ لکھتی ہے اپنا آپ لکھتی ہے, تو سب سے پہلے ذمہ داری قاضیوں کی آتی ہے کہ قاضیوں نے انصاف نہیں کیا. کون سے والے قاضی؟ مطلب جو جج کی بات, ججز کی بات. ٹھیک, آپ جج کی بات, ہم سعید قاضی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاضی صاحب کا کوئی تعلق نہیں, سعید قاضی صاحب. میں سمجھے قاضی. میرا بات یہ ہے, دیکھیں میں ایک بات کروں پھر میں جلدی سے اٹھتے ہیں. میری بات یہ ہے, دیکھو یار, میں اپنے ساری طاقت جو ہے, ریاست اپنی ساری طاقت اخذ کرتی ہے پارلیمان سے. اگر میرا رائٹ ٹو کرٹیسائز دی جج اینڈ جنرل ہے, وہ مجھے انشور اینڈ شرائن کرے گی میری پارلیمان. اگر اچھا, اب ادھر حالت کیا ہے, میں یہ کیوں روتا ہوں اور پیٹتا ہوں؟ بھائی پارلیمانی ڈیموکریسی ہے نا, پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, اس میں سپریم کورٹ صرف کسی لا کو انٹرپریٹ کر سکتی ہے, یا یہ دیکھ سکتی ہے کہ از اٹ اگینسٹ دی اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. اگر میرا جو ایم این اے ہے, میرا ایم پی اے جو ہے, وہ جا کے انٹرویو دے رہا ہے اور وہ جا کے کہنا جناب میں زیادہ اچھی خدمت کر سکنا, میں کہاں رہوں؟ دیکھیں نا یہاں پہ کیا تھا, جب 1968-69 کی موومنٹ بنی, ذوالفقار علی بھٹو واحد سب سے طاقتور پرائم منسٹر تھا. جو اس کے ساتھ ہوا ریسٹ از دی ہسٹری. اس میں بحث تدریسی میں نہیں جا سکتا کہ اس کی وجہ سے کیا تھی اور لوگ کیوں مایوس ہوئے ان سے, اور بعد میں گھر میں بیٹھ کے روتے رہے جب ان کو جو اسیسینیشن کہہ لیں یا ان کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا. سوال یہ ہے کہ اگر اس سسٹم کا پیوٹ پارلیمان ہے, وہ پیوٹ اگر ویک ہے, تو میرے صافی کی کیا اوقات ہے مجھے تو یہاں تلی پہ رکھ کے پھونک ماریں تو میں جو قاضی ہوں وہ آپ کو نظر نہ آئے. میں تو وہ قاضی نہیں ہوں جو ماشاءاللہ وہاں پہ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے بڑے معزز ہیں. نہیں تو پھر سعید صاحب, پھر اس فارمولے کے مطابق تو جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ شخص جو اس وقت جاتی عمرہ میں بیٹھا ہو یا اڈیالہ کے اندر بیٹھا ہو یا گڑھی خدا بخش کے پاس ہو, سب سے ہی کوئی امید نہیں لگانی چاہیے پھر؟ میرے بالکل کوئی امید نہیں ہے, بخدا میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. 2014 سے میری یہ رائے ہے کہ جو خان صاحب کا جو میں اب نہیں کہنا چاہتا کیونکہ ان کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے, اور یہ ایکویٹ بھی نہ کیا کریں. 2018 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ نہیں ہوا تھا جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. لہذا اس وقت ان کے زخموں پہ نمک پاچی کرنا, مگر جب وہ طاقت میں تھے, جب وہ پاور میں تھے, تو میں نے خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ حضور یہ جو آپ کا اکنامک برانڈ ہے یہ نہیں چلے گا. چھری ایک ہے, پارٹیاں دو ہے, اوپر نیچے تو چل رہی ہے غریب آدمی کو, اوپر کون لگائے گا؟ تو بیسیکلی ساری بورژوا پارٹی ہیں, رائٹ ونگ پارٹیز ہیں. پرائیویٹائزیشن جیسی تھکی ہوئی اور برباد جو ہے اس پہ بات کرنا انہوں نے گناہ بنا دیا ہے. حالانکہ 160 جو انہوں نے پرائیویٹائز کی تھی, 130 پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں, تو آج پھر بیچنے چلے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اٹ از اے اینٹی پیپل سسٹم, اور اس میں رولنگ کلاس کے مختلف دھڑے آپس میں لڑ رہے ہیں. ابھی اس میں عوام کا فیکٹر ان نہیں ہوا. مڈل کلاس کی کچھ پرتوں تک نیچے عمران خان گیا ہے,
وہ جو ہے نا اور تلوار ٹوٹ کی جو طبقہ تھا نا اس تک وہ اس کی کہانی گئی ہے خان کی، لیکن ابھی ریئل ورکنگ کلاس جو ہے وہ موومنٹ میں انٹر نہیں ہوئی، کیونکہ جب ریئل کلاس موومنٹ میں انٹر ہو جائے تو پھر جیلوں میں لیڈروں کو کوئی نہیں رکھ سکتا۔ جی منصور، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سعید قاضی صاحب، اعزاز سعید صاحب، اطہر کاظمی صاحب۔ آئی وش وقت تھوڑا اور ہوتا، ڈیبیٹ بڑی اچھی ہو رہی تھی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آئی ہیو ٹو ریپ دس اپ اوور ہیئر۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔